بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل سوم در صرف معتل۔ تیسری فصل معتل کے صرف اور بدلاؤ کے بیان میں۔ معتل اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں حرف علت ہو۔ اب جس لفظ کے اندر حرف علت ہو تو اس میں کیا کیا بدلاؤ ہو سکتے ہیں، کس کس قاعدے سے بدلاؤ ہوں گے، اس کا قاعدہ کیا ہے۔ اس فصل سوم میں انہی بدلاؤ، انہی تغیرات کو بیان کیا جائے گا اور اس کے قاعدے بیان کیے جائیں گے کہ کس قاعدے سے بدلاؤ ہوگا، اس کا قاعدہ کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو صرف کا مطلب بدلاؤ، پھیرنا، ادھر سے ادھر کر دینا، جس کو ہم چاہے تعلیل کہیں۔ تعلیل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بدلاؤ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بدا کے حرف علت را در کلام عرب ثقیل دارند۔ چونکہ کسی لفظ کے اندر حرف علت ہوتا ہے نا کچھ بدلاؤ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ بدلاؤ کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ حرف علت کو کلام عرب میں ثقیل اور بھاری سمجھا جاتا ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ بھاری سمجھا جاتا ہے، ثقیل سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا اس میں بدلاؤ کرتے ہیں۔ فرماتے بدا کے حرف علت را در کلام عرب ثقیل دارند۔ آپ جان لیجئے کہ حرف علت کو کلام عرب میں ثقیل رکھتے ہیں، یعنی بھاری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ازی جہت گاہے وے را حذف کنند، اسی وجہ سے ازی جہت، اسی وجہ سے گاہے کبھی وے اس کو را وے را اس کو حذف کنند حذف کر دیتے ہیں، یعنی حرف علت کو ثقیل سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اہل عرب کی زبان پر ثقیل ہوتا ہے حرف علت، اسی وجہ سے اہل عرب حرف علت کو کبھی حذف کر دیتے ہیں۔ وگاہے بدل، اور کبھی کبھی بدل دیتے ہیں، مطلب ثقل دور کرنا ہے۔ حذف کرنے کا موقع ہو تو حذف کر دیں گے، بدلنے کا کسی دوسرے حرف سے بدلنے کا موقع ہو تو دوسرے حرف سے بدل دیں گے۔ اور ثقل کو کم کرنا ہے، خفت پیدا کرنا ہے، تو اگر ساکن کر کے بھی اگر خفت پیدا ہو جاتی ہے تو ساکن بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے فرماتے صاحب کتاب وگاہے ساکن، اور کبھی کبھی ساکن بھی کر دیتے ہیں، جیسے یقولو، اصل میں تھا یقولو، ینصرو کے وزن پر، یقولو، واو پر ضمہ تھا نا، صرف واو کو ساکن کر دیا، یقولو، ثقل تھوڑا دور ہوا۔ ٹھیک ہے نا، تو حرف علت کسی لفظ کے اندر ہو تو وہ ثقل ہوتا ہے، اس میں وہ ثقیل ہوتا ہے، اس میں ثقل ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے زبان پر۔ تو اس کے لیے تین طریقے اہل عرب نے اپنائے، کبھی بدل دیتے ہیں، تو کبھی حذف کر دیتے ہیں حرف علت کو، تو کبھی ساکن بھی کر دیتے ہیں۔ اب انہی کے قواعد صاحب کتاب ذکر کریں گے یہاں۔ فرماتے ہیں وثقیل ترین انشا واو۔ اب حرف علت بیٹا تین ہے، واو، الف اور یا۔ ٹھیک ہے نا، واو، الف، یا۔ ان میں جو واو ہے نا وہ سب سے ثقیل مانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یا ثقیل مانی جاتی ہے، سب سے کم ثقیل جو مانا جاتا ہے وہ الف مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہی فرماتے ہیں وثقیل ترین انشا واو است۔ ان میں ثقیل ترین، سب سے زیادہ ثقیل یا جس کو کہو اثقل، وہ واو ہے۔ اور چونکہ واو جو ہوتا ہے دو ضمہ کے برابر ہوتا ہے، اور حرکتوں میں بھی آپ دیکھو نا تو ضمہ، فتحہ اور کسرہ، سب سے ثقیل ضمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کسرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فتحہ ہوتا ہے۔ فتحہ اخف الحرکات ہوتا ہے، اور واو دو ضموں کے برابر ہوتا ہے۔ جو سب سے ثقیل ہے ضمہ، اس کے دو ضموں کے برابر واو ہوتا ہے تو وہ تو سب سے ثقیل ہوگا ہی۔ یا دو کسروں کے برابر ہوتی ہے تو وہ اس سے کچھ کم ہوگی ثقیل۔ فرماتے وہ ثقیل ترین انشا واو است، ان میں سے ثقیل ترین واو ہے، پس یا، پھر یا، پس الف، پھر الف، یعنی سب سے زیادہ ثقیل واو، پھر یا، پھر الف۔ وہ الف ہمیشہ ساکن باشد۔ فرماتے یہ بھی قاعدہ ذہن میں رکھنا کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن میں بھی
بے ضغطہ ہوتا ہے، اس میں جھٹکا نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کاف، تو کاف کے بعد جو الف آئے گا کاف، یہ الف کہلائے گا. موسیٰ، تو اس میں آخر میں کھچ رہا ہے نا جو الف، وہ الف ہے، اس میں کوئی جھٹکا نہیں ہے نا. ہم نے کہا قالا، قالا، تو قاف کے بعد جو کھچ رہا ہے الف، وہ الف ہے کیونکہ کوئی جھٹکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ساکن ہو لیکن جھٹکا آ جائے اس میں، تو اس کو بیٹا الف نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے حمزہ. جیسے ہم نے کہا رأسن، رأسن، تو را کے بعد جو الف کی شکل میں لمبا لمبا لکھا گیا ہے نا اسٹینڈنگ لائن، وہ الف جو ہے جھٹکے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، رأسن. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اسے الف نہیں کہیں گے، اسے حمزہ کہیں گے. جہاں پر بھی جھٹکا آئے، چاہے وہ ساکن ہو یا متحرک ہو، اگر جھٹکا آ رہا ہے تو وہ الف نہیں کہلائے گا، وہ حمزہ آئے گا. ہاں جس میں بالکل جھٹکا نہ ہو اسی کو الف کہیں گے. جیسے کہ اسی حمزے کو ہم الف سے بدل دیں اور کہیں راسن، قالا. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں وہ الف ہمیشہ ساکن باشد، الف ہمیشہ ساکن ہوگا، بے ضغطہ زبان، زبان میں جھٹکا نہیں ہوگا بالکل. زبان کا مطلب بولنے میں جھٹکا نہیں ہوگا. جیسے کہ ما، لا، ہے نا، ان میں الف ہے. وہ ہرچہ متحرک باشد، اور الف کی شکل میں جو کچھ متحرک ہو بصورت الف، الف کی صورت میں، وہ یا ساکن، یا ساکن ہو، یعنی متحرک ہو الف کی شکل میں یا الف کی شکل میں ساکن ہی ہو، لیکن فرماتے ہیں بضغطہ بود، اور جھٹکے کے ساتھ ہو، حمزہ باشد، تو وہ الف نہیں ہوگا، حمزہ ہوگا. جیسے امرا، تو امرا میں تو حمزہ متحرک ہی ہے، یہ حمزہ کہلائے گا. سآلا، اس میں بھی متحرک ہے، الف کی شکل میں ہے. قرأ، اس میں بھی لام کلمے کی جگہ، پہلے فا کلمے کی جگہ، دوسرے میں عین کلمے کی جگہ، تیسرے میں لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے، سب میں متحرک ہے. ٹھیک ہے نا. حمزہ کہلائے گا یہ. رأسن، ذئبن، رأسن میں حمزہ ساکن ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے پہلے زبر ہے. ذئبن میں حمزہ ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ لیکن جھٹکے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو بھی حمزہ کہیں گے. فرماتے ہیں واو اخت ضمہ، واو ضمہ کی اخت ہے. اخت کا معنی ویسے بہن ہوتا ہے لیکن مراد یہاں پر ہے نظیر. ضمہ کی نظیر ہے. ارے ضمہ کی نظیر نہیں، دو ضموں کے برابر ہوتا ہے واو. ٹھیک ہے نا. اسی لیے فرماتے ہیں واو اخت ضمہ بود، واو ضمہ کی اخت ہے یعنی نظیر ہے. وہ الف اخت فتحہ، اور الف فتحہ کی اخت یعنی نظیر ہے، یعنی دو فتحوں کے برابر الف کہلاتا ہے. وہ یا اخت کسرہ، اور یا کسرہ کی اخت ہے یعنی نظیر ہے، یعنی دو کسروں کے برابر یا ہوتی ہے. بدا کے صرف معتل با معتل فا با صرف صحیح برابر باشد. آپ جان لیجئے کہ معتل فا صرف صحیح کے ساتھ برابر ہوتا ہے. معتل فا کی صرف یعنی گردان بدلاؤ صرف صحیح کے بدلاؤ کی طرح ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی لفظ صحیح ہے جس میں نہ کوئی حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں، نہ حمزہ ہے نہ حرف علت ہے، اس کو صحیح کہتے ہیں. جب اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے. تو اگر جیسے ہم مثال کے طور پر ہم نے کہا ضربا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. ضربا ضربا ضربو ضربت، ایسی گردان کرتے چلے جاؤ، پوری گردان میں کہیں پر بدلاؤ نہیں دکھے گا آپ کو. ٹھیک ہے. جیسے صحیح کی گردان میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے معتل فا اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو معتل فا کہتے ہیں. معتل فا میں بھی صحیح کی طرح کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل برابر ہو جائے، نہیں، کہیں نہ کہیں بدلاؤ ہوگا. کہ صحیح میں تو بالکل بدلاؤ نہیں ہوتا ہے لیکن معتل فا میں کہیں کہیں بدلاؤ ہو جاتا ہے. کیا کیا بدلاؤ ہو جاتے ہیں
ویسے تو اس کی گردان صحیح کی گردان کی طرح ہے، لیکن کچھ بدلاؤ ہوتا ہے، اس کو صاحب کتاب ذکر کریں گے کہ لیکن یہ بدلاؤ ہو جائیں گے، پھر بھی وہ بتائیں گے۔ فرماتے بیدا کہ آپ جان لیجئے کہ صرف معتل فا کی گردان با صرف صحیح کے یعنی صحیح کی گردان کے ساتھ برابر باشد، برابر ہوتی ہے یعنی یکساں ہوتی ہے، مگر چند جگہوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی معتل فا میں بدلاؤ ہو جاتا ہے اور صحیح میں بدلاؤ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سی چند جگہ ہیں جہاں پر بدلاؤ معتل فا میں ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں مگر چند جگہ کے دری محل یاد کو نیم انشاءاللہ، کہ اسی جگہ میں ہم انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے۔ کیا ہے وہ چند جگہ؟ اول پہلی جگہ بتا رہے ہیں کہ پہلی جگہ جہاں پر معتل فا میں بدلاؤ ہوتا ہے اور صحیح میں نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پہلی جگہ یہ ہے، آ کے چون فا کلمہ واو باشد، جس کلمے کے اندر فا کلمہ حرف علت واو ہو فا کلمہ، اور وہ بھی فا کلمہ تو واو ہو لیکن ہر جگہ نہیں، بلکہ باب فعال یفعلو میں، کس میں؟ فعال یفعلو میں، یعنی ایسی جگہ پر حرف علت واو ہو جس کے مضارع میں عین کلمہ مکسور ہو، چاہے ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن مضارع میں عین کلمہ مکسور ہونا چاہیے۔ تو اب دو باب ہو جائیں گے، ایک فعال یفعل ہو جائے گا، ایک فعل یفعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان دو بابوں سے کوئی کلمہ، کوئی لفظ آ رہا ہے اور اس کے فا کلمے کی جگہ پر حرف علت واو ہو، تو ایسا واو بیٹا فعل مضارع سے گر جائے گا، اور جب فعل مضارع سے گرے گا تو اس کے مصدر سے بھی گر جائے گا، تاکہ سب، اور جب ایک صیغے سے گرے گا تو سارے صیغوں سے بھی گرا دیں گے، تاکہ پورے باب کا حکم ایک سا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جگہ کیا ہے کہ حرف علت واو فا کلمے کی جگہ پر ہو، اور وہ لفظ فعال یفعلو یا فعلا یفعلو یعنی مضارع میں عین کلمہ کسرہ جہاں پر ہو اس باب سے آئے تو ایسا واو گر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جگہ بتا رہے ہیں، لیکن صحیح کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے، جیسے ضرب یضرب کوئی بدلاؤ نہیں ہے، عین کلمہ مکسور ہے مضارع میں لیکن کوئی بدلاؤ نہیں ہوا، لیکن معتل فا جیسے وعد یعد، وہب وجب یجب، ومق یمق، ٹھیک ہے نا؟ بتا رہے ہیں اول آ کے چون فا کلمہ واو باشد، پہلی جگہ تو وہ ہے کہ جہاں پر فا کلمہ واو ہو، در باب فعال یفعل، باب فعال یفعل میں یعنی ضرب یضرب میں، جہاں پر فعال یفعل سے مراد ماضی میں بے فتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ، و کسرہا فی الغابر، مضارع میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، ودر باب فعل یفعل، اور باب فعل یفعل میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا نا کہ بس یہاں پر ملحوظ جو ہے وہ یہ ہے کہ مضارع میں عین کلمہ مکسور ہونا چاہیے، ہے نا؟ اسی لیے انہوں نے مختصر سے تو میں نے بتا دیا، انہوں نے دونوں کو ذکر کر دیا، اور باب فعل یفعل میں بے کسر العین فیہما، مضارع اور ماضی دونوں میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، واو از مستقبل و یفتد، تو ایسا واو مستقبل سے یعنی مضارع سے گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو فا کلمے کی جگہ ہو، جیسے وجب یجب، یجب اصل میں تھا یوجب، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر واو کو گرا دیا، ٹھیک؟ ومق یمق، فعل یفعل کے وزن پر، ٹھیک ہے؟ ومق یمق اس کا معنی ہوتا ہے دوستی کرنا، ومق یمق دوستی کرنا، ٹھیک؟ یہاں پر یومق تھا، یومق واو تھا نا، اس سے پہلے حمزہ حرف علت، وہ اس سے پہلے واو سے پہلے علامت مضارع ہے یومق میں، کہ در اصل یوجب و یومق بودا است، اصل میں یہی یومق اور یوجب تھا، ٹھیک؟
اب یہاں پر حرف علت واو فا کلمے کی جگہ پر آیا اور ان دو بابوں میں فعل مضارع کے اندر وہ حرف علت واو گر گیا. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کا قاعدہ بتا دے رہے ہیں کہ اس کا قاعدہ کیا بنا. اب یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے. قاعدہ بتا دے رہے ہیں اس کا. فرماتے ہیں قانون، قاعدہ اس کا یہ ہے کہ ہر واو کے میان یا و کسرہ لازم افتد، ہر وہ واو جو کہ یا اور کسرہ لازم کے درمیان واقع ہو جائے. یا اور کسرہ، آپ دیکھو یجبو اصل میں یو جیبو تھا نا، یو تو واو سے پہلے یا ہے اور واو کے بعد میں کسرہ ہے، اور وہ کسرہ لازم ہے کیونکہ مضارع میں عین کلمہ مکسور ہی ہے، وہ تو لازمی ہے کسرہ. تو کسرہ لازم کے اور یا اور کسرہ لازم کے درمیان ہر وہ واو جو کہ واقع ہو جائے اور وہ حرکت یا مخالف واو بود، اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو. یہ بھی شرط ہے، یا کی حرکت جس یا اور کسرے کے درمیان واو آ رہا ہے اس یا کی حرکت واو کے مخالف ہو. واو کے مخالف ہونے کا مطلب واو کے موافق تو صرف پیش ہوتا ہے، اب اس کے مخالف ہونا چاہیے، چاہے فتحہ ہو. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ یا کسرہ ہو. فرماتے ہیں وہ حرکت یا مخالف واو بود، اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو. واو بیفتد، تو وہ واو گر جائے گا. جیسے مثال دے رہے ہیں یعدو و مانند اور اسی جیسے وعد یعدو، اصل میں تھا یعدو، یا اور کسرہ لازم کے درمیان واو واقع ہوا، یا کی حرکت واو کے مخالف تھی، فتحہ تھا یا پر، لہذا واو گر گیا فعل مضارع سے، یعدو ہو گیا. وچو واو از یعدو بیفتد، جب واو یعدو سے گر جاتا ہے، از تعدو و اعدو و نعدو نیز بیفتد، تو جب غائب کے صیغے سے گر گیا، چونکہ اس میں حرف علت اس میں تو علامت مضارع یا آ رہی ہے، تو یہاں پر تو قاعدہ پا لیا گیا. لیکن کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ تعدو اعدو نعدو میں تو یا ہے ہی نہیں، واو یا اور کسر لازم کے درمیان واقعی نہیں ہو رہا ہے حاضر کے صیغوں میں، متکلم کے صیغوں میں یا مؤنث غائب کے صیغے میں. وہاں تو یا اور کسر لازم کے درمیان واو واقعی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر واو وہاں پر کیوں گرا دیا آپ نے؟ تو قاعدہ یہ بتایا تھا کہ واو یا اور کسر لازم کے درمیان واقع ہو. یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو تعدو اعدو اور نعدو میں اگرچہ واو یا اور کسر لازم کے درمیان واقع نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود واو گر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یعدو سے غائب کے صیغے سے گر گیا تو باقی تمام صیغوں سے بھی ہم نے اس واو کو گرا دیا تاکہ پورے باب کا حکم ایک ہو جائے. تو حکم کو ایک کرنے کے لیے سب کو ایک سا کر دیا. فرماتے ہیں وچو واو از یعدو بیفتد، جب واو یعدو سے گر گیا، از تعدو و اعدو و نعدو نیز بیفتد، تو ان سے بھی گر جائے گا تا حکم باب مختلف نہ گردد، تاکہ باب کا حکم الگ الگ نہ ہو جائے، سب کا ایک سا ہو جائے. اگرچہ واو میانی یا و کسرہ نیست، اگرچہ ان صیغوں کے اندر واو یا اور کسرہ لازم کے درمیان یا اور کسرے کے درمیان نہیں ہے. ودر یوجبو واو نہیں افتاد. اب ایک اور اعتراض، یوجبو اعتراض نہیں بلکہ یہ کہو کہ جو ہم نے کہا تھا کہ یا اور کسرہ کے درمیان واقع ہو اور یا کی حرکت جو ہو وہ واو کے خلاف ہو، مخالف ہو، تو یہ بھی قید لگائی تھی، حرکت واو کے خلاف ہو، مخالف ہو. یہ قید کا فائدہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ در یوجبو واو نہیں افتاد، یوجبو میں واو نہیں گر گیا، باب افعال میں لے جاؤ اسی کو. اوجبا یوجبو، یوجبو یہاں پر بھی واو یا اور کسرے کے درمیان واقع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر واو نہیں گر رہا ہے فعل مضارع سے باب افعال کے اندر جا کر. کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل کی میں جو یا ہے یا کی حرکت واو کے مخالف نہیں ہے. فرماتے ودر یوجبو واو نہیں افتاد، اور یوجبو میں واو نہیں گر رہا ہے. کیوں؟ زیرا کی حرکت یا موافق واو است، کیونکہ یا کی حرکت واو کے موافق ہے. وچو واو از مستقبل و یفتد، فرماتے کہ جب واو فعل مضارع سے گر گیا،
روا باشد تو جائز ہوگا کہ از مصدر او نیز و یفتد تو اس کے مصدر سے بھی گر جائے. اصل میں معاملہ کیا ہے صرفیوں کے نزدیک؟ تعلیل میں فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے، اور اشتقاق میں مصدر اصل ہے فعل فرع ہے. تو تعلیل میں چونکہ فعل اصل ہے مصدر فرع ہے، اور فعل مضارع کے اندر یہاں پر فعل واو گر گیا تو اصل میں گویا کہ واو گر گیا، اور تعلیل میں اصل فعل ہے اور مصدر فرع ہے ان کے نزدیک. تو اب ایسی صورت میں جب اصل میں گر گیا تو فرع میں بھی یہ گرا دیں گے، لہذا کہیں گے کہ مضارع وہ مصدر میں بھی ہم واو کو گرا دیں گے، کیونکہ تعلیل کے اعتبار سے ان کے نزدیک اصل کیا ہے فعل ہے. جب اصل میں گر گیا تو فرع میں بھی یہ گرا دیں گے، یعنی مصدر میں بھی گرا دیں گے. اسی لیے فرماتے کہ واو از مستقبل میں یفتد، جب واو مستقبل سے گر گیا روا باشد تو جائز ہو جائے گا کہ از مصدر او نیز میں یفتد کہ اس کے مصدر سے بھی گر جائے. جیسے یعیدو سے جب واو گر گیا تو عدتن، یہاں پر بھی وعدن تھا نا، کیا تھا وعدن تھا، تو واو کو گرا دیا اور اس کے بدلے میں تا آخر میں لیا عدتن ہو گیا. ایسے یزنو زنتن، وزن تھا اصل میں، واو گرا دیا آخر میں اس کے بدلے میں تا لیا ہے زنتن ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جب فعل مضارع سے گر گیا یعیدو یزنو سے گر گیا واو تو ان کے مصدر سے بھی واو گرا دیا. ایک قاعدہ ہو گیا. اب ایک اور قاعدہ بتا رہے ہیں. فرماتے قانون قاعدہ فعل از وجہ اعلال اصل است، وہ جو میں نے ابھی بتا دیا کہ تعلیل کے اعتبار سے صرفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے، اگرچہ اشتقاق کے لحاظ سے مصدر ہی اصل ہے. فرماتے قانون یہ اصل میں اس کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جب فعل مضارع سے واو گر گیا تو مصدر سے بھی واو گر جائے گا. یہ انہوں نے کہا اس کا قاعدہ کیا، اس کا یہ کون سے قاعدے سے گرائیں گے مصدر سے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دیکھیے صرفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے تعلیل کے اعتبار سے، جب اصل میں گر گیا تو مصدر جو فرع ہے اس میں بھی یہ گرا دیں گے. فرماتے قانون فعل از وجہ اعلال اصل است، فعل تعلیل کے جہت سے اصل ہے، وہ مصدر فرع و اور مصدر اس کی فرع ہے. وَإِن نزدیک کوفیان است، فرماتے ہیں کہ یہ جو اعلال کے اعتبار سے فعل کو اصل مانتے ہیں اور مصدر کو فرع مانتے ہیں یہ کوفیوں کے نزدیک ہے. وہ نزدیک بصریان مصدر اصل است و فعل فرع و، اور بصریوں کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. از وجہ اشتقاق، اشتقاق کی جہت سے. کیا؟ اشتقاق کی جہت سے. تو دیکھو دونوں میں کیا اختلاف رہا؟ کوئی اختلاف نہیں رہا، جہتیں الگ الگ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ مصدر اصل ہے تو انہوں نے کہا اشتقاق کی جہت سے، انہوں نے کہا کہ فعل اصل ہے تو انہوں نے کہا تعلیل کی جہت سے. کوئی اختلاف حقیقی نہیں ہے، یہ اختلاف لفظی ہے صرف. ٹھیک ہے نا. ورنہ تو اشتقاق کی جہت سے تو کوفی بھی منع نہیں کریں گے، وہ بھی کہیں گے اشتقاق کی جہت سے تو مصدر ہی اصل ہے، اور تعلیل کی جہت سے تو ہو سکتا ہے بصری بھی یہی کہے کہ فعل اصل ہے. ٹھیک ہے. چو خواہند کے فرع را با اصل برابر کنند، جب چاہتے ہیں یہ صرفی لوگ کہ فرع کو اصل کے ساتھ برابر کر دیں کہ اصل میں جو تغیر ہوا ہے وہ فرع میں بھی کر دیں، ایہا را در تصحیح و اعلال بر یک دیگر قیاس کنند، تو یہ لوگ فعل اور مصدر کو ایک دوسرے پر قیاس کر لیتے ہیں تعلیل میں اور تصحیح میں، کہ اگر اصل صحیح ہے تو فرع کو صحیح مانتے ہیں، صحیح قرار دیں گے. اصل میں تغیر و اعلال ہے، تبدیلی ہے، تعلیل ہے، تو فرع میں بھی تبدیلی کر دیں، ایک دوسرے پر قیاس کر لیتے ہیں. جیسے کہ قام قیامن، قام اصل فعل ہے نا، اس میں واو الف سے بدل گیا، قوامہ تھا نا. جب فعل میں بدل گیا تو قیامن میں بھی دیکھو قوامن تھا تو واو کو بدل دیا نا، یہاں پر بھی کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا، کیونکہ ما قبل میں زیر ہے. قیامن میں قوامن تھا نا تو واو ما قبل کسرہ تھا تو اس واو کو یا سے بدل دیا. تو جب فعل میں بدلاؤ ہوا تو قیامن میں بھی واو بدل دیا، بدلاؤ مصدر میں بھی ہوا. وقاوم قوامن، ایسی قاوم باب مفعالت میں لے جا کر اس میں واو نہیں بدلا. دیکھو
جب فعل میں واو نہیں بدلا تو قوامن اس کا مصدر بھی قوامن واو کے ساتھ ہی آتا ہے، واو نہیں بدلا اگرچہ ما قبل کسرہ ہے۔ فرماتے ہیں واو در قیامن متغیر شد، قیامن کے اندر واو متغیر ہو گیا، بدل گیا، یا سے بدل گیا، کیوں؟ زیرا کے در قامہ متغیر شدہ است، کیونکہ وہ قامہ میں فعل میں متغیر ہو گیا ہے۔ وہ در قوامن بسلامت مان، اور قوامن میں واو سلامت رہا، ازانچہ اس وجہ سے کہ در قاومہ سالم ماندہ است، قاومہ میں سالم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی جگہ ہوئی جہاں پر معتل فا میں تغیر ہو جاتا ہے اور صحیح میں تغیر نہیں ہوتا ہے، اور اس جگہ کو بتانے کے لیے صاحب کتاب نے دو قانون، دو قاعدے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ لوگ اس کو محنت سے یاد کریے، پختہ طریقے سے سمجھیے، ٹھیک ہے۔